السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آج اقوال زرین سن لیں گے۔ 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ 1 صدقہ جاریہ، 2 وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور ایک بہت اہم قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کرنے والے کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ ہر چیز میں ہمیں حساب ہونا چاہیے، کچھ سیونگ بھی ہونا چاہیے۔ زیادہ خرچ کر دینا اور اس کے بعد مہینے کے آخر میں تکلیف اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، خاص کر اس وقت جب کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آمدنی ہر آدمی کی کم ہو گئی ہے۔ کیا امیر کیا غریب، سب کے سب اب تکلیف میں مبتلا ہے۔ بڑے بڑے کارخانے والوں کو تنخواہ دینے کے لیے کمی محسوس ہو رہی ہے، پیسے مشکل سے اٹھا پاتے ہیں۔ ایسے وقت میں میانہ روی بہت ضروری ہے۔ میانہ روی یوں تو ہمیشہ ضروری ہے، بس مگر کرونا وائرس کے اس دور میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ ایک اور قول بھی جو ہم ہمیشہ سنتے آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، سو ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان باتوں پر غور کریں اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ ہمیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ فضول خرچی اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، یہ ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ جہاں تک کرونا وائرس کی بات ہے، اخباروں میں آج یہ خبر آئی ہے کہ فلمی اداکاروں کو بھی کووڈ-19 ہو گیا ہے۔ کرونا وائرس مذہب، ذات پات، دیس بھیس وغیرہ نہیں دیکھتا ہے، جو بھی اس کے سامنے آتا ہے اس پر وار کر دیتا ہے۔ یہ متعدی بیماری ہے، یعنی انفیکشیس ڈیسیز ہے، یعنی ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، لگنے والی بیماری ہے، جسے تمل میں توٹنوئی کہتے ہیں۔ اس سے دور رہنا سب سے بڑی احتیاط ہے، اسی سے ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی اس وبا سے بچا سکتے ہیں۔ بچوں اور عمر رسیدہ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ گھر پر ہی رہیں، ہاتھ منہ دھوتے رہیں، کہیں باہر جانا پڑتا ہے تو سماجی دوری ضرور رکھیں، زیادہ لوگ رہنے کی جگہ نہ جائیں۔ شادی بیاہ اور میت میں بھی 20 سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ لوگ کرونا کے اس وقت شادی کرنا نہیں چاہتے ہیں، اگر شادی ہوتی ہے تو قاعدے قانون کے مطابق کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ کرونا وائرس کس قدر خطرناک ہے، اس کی نوعیت آمبور، وانیمباڑی، گڑیاتم، ویلور، پیرنمبٹ، ترپتر وغیرہ میں اب
زیادہ معلوم ہونے لگی ہے، جبکہ ڈاکٹر جعفر صادق اور سندپیٹ مسجد کے خطیب و امام مولانا حبیب الرحمن صاحب کووڈ-19 میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے۔ کوئی بات جب حکومت اور جماعت کی طرف سے آتی ہے تو اس پر عمل ضروری ہے، اسے نظر انداز کرنا، اہمیت نہ دینا سراسر غلط ہے۔ میں اس پر اس لیے زور دیتا ہوں کہ دوست احباب، جانے پہچانے رشتہ دار زیادہ سے زیادہ احتیاط برتیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ چنئی کارپوریشن کمشنر پرکاش نے کہا ہے کہ اتوار کے دن یعنی کل چنئی میں 1168 کووڈ-19 کے کیسز ہوئے ہیں اور 32 لوگ انتقال کر گئے ہیں۔ کل تمل ناڈو میں کل ایک دن میں 4244 کووڈ-19 کے نئے کیسز ہوئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد 68 ہے۔ کرونا کو روکنے کی خاطر تمل ناڈو میں کہیں بھی 31 جولائی تک بسیں نہیں چلیں گی۔ ریاست کرناٹک میں کرونا وائرس کے معاملوں کی بڑھتی تعداد کے مد نظر حکومت کرناٹک نے ہر اتوار کے دن مکمل لاک ڈاؤن کیا ہے۔ کل دھارواڑ میں ہی مکمل لاک ڈاؤن رہا، کہیں کوئی وہیکل نظر نہیں آیا۔ اخباروں میں یہ خبر شائع ہوئی ہے اور تصویریں بھی شائع ہوئی ہیں کرناٹک کی، خاص کر دھارواڑ، ہبلی اور چند جگہوں کی۔ تمل ناڈو میں ایسا ہی ہو رہا ہے، اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ تمل ناڈو اور کرناٹک میں لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے، مگر دوسرے دنوں میں یعنی اتوار کے سوا اور دنوں میں بے پرواہی برتی جا رہی ہے۔ اگر حالت ایسی ہی رہی تو سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ حکومت کچھ کہے یا نہ کہے، ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط برتیں۔ یہ ہماری حفاظت کی بات بھی ہے، ہمیں بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، بچوں اور بڑوں کو بہت ہی احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ وبا کسی کو نہیں دیکھتا، جو بھی اس کے قریب آتا ہے اس پر وار کرتا ہے۔ ہمیں اس وبا سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ دور کا مطلب ہے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ بس آج کے لیے